اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 7th چیپٹر ہے اس کتاب کا، شہید برونسی۔ اس میں ہم 2 واقعے بیان کریں گے۔ پہلا واقعہ حجت الاسلام محمد رضا رضائی صاحب نے بیان کیا ہے، اور دوسرا واقعہ ہم اس کے بعد بیان کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہید برونسی صاحب نے ایک دن انہیں کردستان سے متعلق ایک واقعہ سنایا۔ شہر سنندج کے چیک پوسٹ پر میں کھڑا آس پاس کے علاقے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اچانک سامنے سے ایک کرد لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سیدھے میری طرف آ رہی تھی۔ اس کے سر پر اسکارف نہیں تھا اور وہ بالکل بے پردہ تھی۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تاکہ شاید وہ آگے بڑھ جائے، لیکن وہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن میرا پورا دھیان اس کی طرف تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ کرنے پائے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ یہاں سے چلی جائے، لیکن وہ اب بھی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر سنگھار کے آثار تھے۔ وہ شاید اس لمحے کے انتظار میں تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ آنکھ مار کر مسکرانے لگی۔ میں دوسری طرف دیکھنے لگا اور زور سے چلایا، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ نہیں گئی۔ وہ اپنا کام اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے جانے کے لیے کہا، لیکن وہ نہیں گئی۔ میں نے بندوق کا گھوڑا دبایا اور گھور کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلی جاؤ یہاں سے ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ اب اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ وہاں سے بھاگ کر چلی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے کو معصومہ سبق خیز بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک تصویر ہے، اسے دیکھتے ہوئے وہ یہ کہتی ہیں کہ اس تصویر پر نظر پڑتے ہی ایک میٹھی یاد میرے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک مہربان باپ کی طرح اپنے ہاتھوں کو 2 کرد بچوں کے گردن میں ڈالے ہوئے ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے آس پاس بھیڑوں کا ایک غول ہے۔ عبدالحسین اس تصویر کے بارے میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلی بار جب رات کے وقت دونوں بچوں کو دیکھا تو زیادہ شک نہیں ہوا۔ عجیب بات تھی، لیکن شک کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ دوسرے ساتھیوں کو بھی حیرت ہوئی، چھوٹے چھوٹے 2 چرواہے اتنی رات کو کہاں جا رہے تھے؟ ہم نے ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی، اور تھوڑی دیر بعد رات کی تاریکی میں صرف ان کا سایہ دکھائی دے رہا تھا، اور کچھ دیر بعد وہ بھی غائب ہو گیا۔ دوسری رات وہ پھر آئے، اسی راستے سے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بھیڑوں کا ریوڑ۔ اب ہمیں شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ کوملے لوگوں سے سابقہ پڑ چکا تھا۔ ان کے لیے سب برابر تھے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، سب کو ڈرا دھمکا کر وہ اپنے مشن میں شامل کر لیتے تھے۔ ہم نے انہیں روکا اور غور سے ان کے چہروں کی طرف دیکھا۔ کوئی مشکوک چیز نظر نہیں آئی۔ اب ہم بھیڑوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے چلنے کا انداز کچھ غیر فطری لگ رہا تھا۔ اچانک ایک بات بجلی کی طرح میرے ذہن میں آئی۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور بھیڑوں کے شکم کو غور سے دیکھنے لگا، اور جو چیز نظر نہیں آنی چاہیے تھی وہ نظر آ گئی۔ ہینڈ گرینیڈ۔ ہر بھیڑ کے پیٹ پر ایک ہینڈ گرینیڈ بندھا گیا تھا، بہت ہی چالاکی اور مہارت سے۔ دونوں بچے پتھر کی طرح ایک جگہ جم گئے تھے۔ ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے مارے پتلی سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ اگر مجھے اس وقت کسی پر غصہ آ رہا تھا تو وہ ضد انقلاب اور منافق تھے۔ اصل تو وہی تھے۔ میں نے بچوں سے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے سب ہتھ گولے ضبط کر لیے اور صبح تک ان کو رو کے رکھا۔ صبح ہوئی تو اپنے بچوں کی طرح ان کی گردن میں ہاتھ ڈال کر میں ان کو سمجھانے لگا۔ ان کو اس طرح کے برتاؤ کی توقع نہیں تھی۔ آخرکار ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ آئندہ وہ ایسا کام نہیں کریں گے، اور پھر انہیں رہا کر دیا۔ بچے بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے انہیں رہا کر دیا۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو وہ خدا حافظ کر کے چلے گئے۔ وہ بار بار مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اب بھی حیران و پریشان تھے۔ منافقوں نے ہمارے بارے میں بہت غلط تصویر ان کے ذہن میں ڈال دی تھی، اور اب وہ جو دیکھ رہے تھے اس پر کیسے یقین کر سکتے تھے؟ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے التماس دعا۔ خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على